الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں. اسے فرقان کہتے ہیں، اسے برہان کہتے ہیں. تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالیٰ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، حبیب حق تعالیٰ کا. نہ کچھ تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا. خدائے پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا. اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا، خلافت کا. اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب التکریم صدر تقریب حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل وہاب صاحب دامت برکاتہم، حضرات علماء اکرام، قراء عظام، عزیز طلباء، محترم بزرگوں، نوجوان دوستو، آج 22 فروری 2024 ہم یہاں مدرسہ مدینۃ العلم بٹخیلہ سوات میں اس ادارہ کی سالانہ تقریب دستار فضیلت میں ان طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے جمع ہوئے جنہیں ابھی ابھی دستار فضیلت بھی عطا کی گئی اور جنہوں نے ابھی ابھی پوزیشنیں بھی حاصل کی. میں انہیں مبارکباد دیتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ان بچوں کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے اور اللہ اس ادارہ کے محتمم نوجوان دوست حضرت مولانا عزیر صاحب، میں نے تو یہ سمجھا تھا کوئی بڑے بزرگ شخص ہوں گے، لیکن ماشاءاللہ نوجوان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جوانی میں شباب میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اتنا بڑا کام، اتنی چھوٹی عمر، اللہ مزید قبولیت بھی عطا فرمائے اور قابلیت سے بھی نوازے. بٹخیلہ کے دوستو، دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز دولت ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں سب سے قیمتی چیز صحت ہے، اور کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ شاید دنیا میں ریپیٹ بند کریں، ایکو چلے، ریپیٹ بند کریں، شاید دنیا میں سب سے قیمتی چیز اولاد ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے. محترم دوستو، ہدایت نہ ہو اور دولت ہو تو انسان فرعون بن جاتا ہے. صحت ہو، حسن ہو، شباب ہو، لیکن ہدایت نہ ہو تو وہی صحت اللہ کا نافرمان بنا دیتی ہے. انسان کہتا ہے میں تو ٹھیک ہوں، جو مرضی کروں. اولاد ہو اور اولاد کے دامن میں ہدایت نہ ہو تو وہی اولاد والدین کا سر شرم سے جھکا دیتی ہے. اس لیے دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے. یہی وجہ ہے دوستو
کہ اللہ نے ہم سب کو پابند کر دیا کہ نماز کی ہر رکعت میں مجھ سے ہدایت مانگا کرو۔ ہم مانگتے ہیں نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ یہ دعا اتنی ضروری ہے ہدایت والی کہ اسے نماز میں سورۃ فاتحہ کو واجب قرار دیا گیا۔ بعض میرے دوست تو اسے فریضہ قرار دیتے ہیں۔ اہمیت یہ ہے اس کی۔ اور پھر بٹخیلا کے دوستو، اگر دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ کسی کریانہ سٹور سے یا مارکیٹ سے ہدایت حاصل کرنے کا سب سے مستند، مضبوط اور پہلا ذریعہ، اگر ہدایت چاہتے ہو، سب سے قوی ذریعہ حصول ہدایت کا اللہ کا قرآن ہے۔ اور جس نے قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے رہنمائی چاہی، من ابتغى الہدی فی غیر القرآن قال رسول اللہ، جس نے قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے رہنمائی حاصل کرنا چاہی، طریق زندگی قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے لینا چاہا، کسی اور نقطہ نظر سے، کسی اور طریقہ فکر سے، اگر میری بات کو آپ پہنچ رہے ہوں، کہیں اور سے طریقہ حیات لینا چاہا، من ابتغى الہدی بغیر القرآن اضلہ اللہ، حق تعالیٰ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس نے قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے رہنمائی لی، اللہ اسے لازماً گمراہ کرتا ہے۔ قرآن کریم قال رسول اللہ نے فرمایا هو حبل اللہ المتین، اللہ کی مضبوط رسی ہے قرآن کریم، جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور دوسرا سرا قاری قرآن کے پاس ہے۔ یہ بندے کو خدا سے بھی جوڑتی ہے اور بندوں کو باہم بھی جوڑتی ہے۔ اس لیے جب بھی قرآن کو امت نے چھوڑا، یہ رسی چھوٹ جاتی ہے اور امت تفرقے کا اور فرقہ واریت کا شکار ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ هو الذکر الحکیم، قرآن ہی ذکر حکیم ہے۔ هو الصراط المستقیم، قرآن ہی صراط مستقیم ہے۔ اور قرآن اللہ کا سب سے بڑا انعام بھی ہے۔ ابھی خطبہ میں آپ حضرات نے مجھ سے سورہ رحمان کی ابتدائی آیات سماعت فرمائی۔ سورہ رحمان میں اللہ نے دنیا جہاں کی، آخرت کی، دنیا کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا۔ شمس و قمر کا ذکر ہوا، نجوم و کواکب کا ذکر ہوا، زمین و آسمان کا ذکر ہوا، میزان کا ذکر ہوا، حور و غلمان کا ذکر ہوا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، اور پھر ہر نعمتوں کے ذکر کے بعد بار بار اس بات کو دہرایا کہ میری کس کس نعمت کی ناقدری کرو گے۔ 31 مرتبہ 31 مرتبہ ایک ہی بات کو نعمتوں کے بیان کے بعد دہرایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کس کس نعمت کی ناقدری کرو گے۔ ذرا انداز دیکھیے، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان،
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. یہ بھی میرا کرم ہے، یہ بھی میرا انعام ہے کہ میں نے تمہارے سروں پر آسمان جیسی اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے قائم کر دی. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد. اور یہ بھی میرا کرم ہے، یہ بھی میرا احسان ہے کہ میں نے سورج کو حرارتوں کا خزانہ بنایا. میں نے سورج کو پابند کر دیا کہ اپنی کرنوں کے ڈول سمندر میں ڈالا کرے. بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، اور پھر ہوائیں ان بادلوں کو لے کر چلتی ہیں. پھر جب میرے بندے طلب اور پیاس کی نظر سے میری طرف دیکھتے ہیں تو میں ان کو ان کے گناہوں کا تانا بھی نہیں دیتا، بارش برسا دیتا ہوں. کتنا کریم، مانگنا آتا ہو، دعا کا اللہ سے مانگنے کا سلیقہ آتا ہو. ایک جھلک دیکھیے سیرت سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر پر تشریف لائے. ایک صحابی کھڑا ہوا، عرض کی اللہ کے رسول، ایک زمانہ ہو گیا مدینے میں بارش نہیں ہوئی، خشک سالی ہو گئی ہے، جانوروں کو پلانے کے لیے بھی پانی نہیں ملتا، ذخیرہ ختم ہو گیا ہے. آپ رب العالمین سے دعا کیجئے وہ رحمت کی بارش برسا دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی درخواست پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے ہوں. رب العالمین سے مانگا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا رائعا مریعا غدقا طبقا نافعا غیر زار عاجلا غیر آجل تنبت به الزرع وتحيي به الأرض بعد موتها كذلك النشور. الہ العالمین مدینے والے بارش مانگتے ہیں، میں محمد سفارش کرتا ہوں برسا دے. ایسی بارش برسا جو رمجھم ہو، نرم نرم ہو، قطرہ قطرہ ہو، رحمت والی ہو، نفع مند ہو، ضرر رساں نہ ہو، نقد ہو، ادھار نہ ہو، موسلا دھار نہیں، لگاتار نہیں، نقصان دہ نہیں بلکہ فائدہ مند ہو. ایسی بارش برسا کے چہرے کھل جائیں، ماحول دھل جائے، جانور شکم سیر ہو جائیں اور زمین تر و تازہ ہو جائے. صحابہ فرماتے ہیں رحمت عالم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ دعا سے پہلے مدینے کا آسمان صاف تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی.
ادھر رحمت عالم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، زبان نبوت پہ دعائیں جاری ہوئی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا مدینے کا آسمان کالے بادلوں سے بھر گیا تھا، اور ابھی دست نبوت، ابھی دست رسالت رخ انور پر پھرے نہیں تھے کہ رم جھم برسنے لگی۔ جمعہ بارش، حدیث میں حضرت شیخ الحدیث تشریف فرما ہے، جمعہ بارش، ہفتہ بارش، قطرہ قطرہ رحمت رحمت بارش، اتوار بارش، سوموار بارش، منگل بارش، بدھ بارش، جمعرات بارش، پھر جمعہ آ گیا، 8 دن ممبر پر خطیب بھی آ گیا، صحابہ جیسے مقتدی بھی آ گئے، پھر وہی صحابی کھڑا ہوا، عرض کی اللہ کے رسول 1 ہفتہ ہو گیا بارش رکتی ہی نہیں، اب تو جانور باندھنے کے لیے خشک جگہ بھی نہیں ملتی، دعا کیجئے نہ تھم جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، محمد عربی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم حوالینا ولا علینا، الہ العالمین ان بادلوں کو وہاں بھیج دیجئے جہاں بارش کی ضرورت ہے۔ رحمت عالم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے، صحابہ فرماتے ہیں ادھر ہاتھ اٹھے ادھر آسمان صاف ہونا شروع ہو گیا، ہمیں یوں لگا جیسے رحمت عالم نے اپنے ہاتھوں سے بادل ہٹائے ہوں۔ یہ نعمتیں ہیں اللہ کی۔ سورہ رحمان بھری پڑی ہے نعمتوں کے بیان سے۔ رب العالمین نے فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اللہ اکبر۔ یقین جانیے جتنی لذت قرآن میں ہے، ذوق پیدا کیجئے نا۔ یہ مجالس مسابقے حضرت مولانا نعمان بدر صاحب جی تشریف فرما ہے، بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ یہ مسابقے اسی شوق کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور آپ کو بھی اسی لیے بلایا گیا ہے کہ آپ دیکھیے قرآن کے قریب ہو جائیں، قرآن سے محبت، قرآن والوں سے لو لگائیں، قرآن والوں سے۔ قرآن کہتا ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ لیکن سبات والو، میں کوئی نعمت سورہ رحمان کی تفسیر نہیں بیان کرنے لگا ہوں، ایک ٹاپک کو اٹھانے کے لیے میں نے تمہید کے لیے اٹھائی۔ لیکن سبات والو، سورہ رحمان میں شمس و قمر کی نعمت کا ذکر بھی بعد میں ہے، ارض و سما کی نعمت کا ذکر بھی بعد میں ہے، شجر و حجر جیسے انعامات کا ذکر بھی بعد میں ہے، زمین و آسمان جیسی نعمتوں کا ذکر بھی بعد میں ہے، میزان جیسی نعمت کا ذکر بھی بعد میں ہے، حور و غلمان جیسی نعمتوں کا ذکر بھی بعد میں ہے۔ سوات والوں، نعمتوں کے اس بیان میں، انعامات کی اس فہرست میں سب سے پہلا انعام، سب سے پہلی نعمت
نعمت جو رب نے ذکر کی وہ یہ ہے کہ الرحمن علم القرآن. میرا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں نے تمہیں قرآن جیسی ہدایت رہنمائی عطا کر دی. یہ ہدایت ہے، ہدی للناس، اسی کو ہدی للمتقین کہا. قرآن کریم بلند کرتا ہے. یہ دیکھیے نا میرے بچے بیٹھے ہیں، اللہ ان پھولوں کو اسی طرح مسکراتا رکھے. میں نے کہا قرآن کریم حافظ قرآن کو عزت عطا کرتا ہے. ابھی فرما رہے تھے حضرت اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے سب سے معزز لوگ وہ ہیں جن کے پاس قرآن کا علم ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو عزت کے آسمان پر بٹھاتا ہے. بٹخیلا کے دوستو، ابھی رجب گزرا، گزشتہ مہینہ ماہ رجب، اس میں علماء کرام نے معراج کا بیان کیا. میں نے کہا معراج کی حکمتیں، معراج کے فلسفے بیان ہوتے ہیں. سب سے بڑی حکمت معراج کی لنریہ من آیاتنا، اللہ اپنے بندے کو اپنی قدرت کے نشانات دکھاتا ہے. محمد عربی کی منفرد شان کا اظہار معراج کا فلسفہ ہے. لیکن میں نے آج کل پورے ملک میں حاضری ہو رہی ہے اس طرح کی دستار فضیلت کی تقاریب میں، ایک بات میں کہا کرتا ہوں ان بچوں کی عظمت کے لیے. میں نے عرض کی کہ معراج کی ایک حکمت، معراج کا ایک فلسفہ حافظ قرآن کی شان کو ظاہر کرنا بھی ہے. اکثر علماء نے بیان معراج میں سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی پہلی آیت پڑھتے ہیں. لیجئے ذرا سنیے اپنے آقا کی شان. میں پھر ان کی شان بیان کروں، یہ جو میرے سامنے بیٹھے. رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ اکبر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے ایک بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا میں نے دیکھا 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول منتظر بیٹھے تھے. مجھ پر پہلی نظر پڑتے ہی سب مرحبا کہہ کر استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. جناب جبریل نے اذان دی، روح الامین نے مکبر بن کر اقامت کہی، اور پھر میرا بازو پکڑ کر امامت کے لیے یہ کہہ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا آمنہ کے لال آج تورات والے حضرت کلیم بھی مقتدی بن کر پیچھے ہوں گے، آج زبور والے داؤد بھی مقتدی ہوں گے، انجیل والے عیسیٰ مسیح بھی مقتدی ہوں گے. آج امامت کے لیے مصلی پہ اسے کھڑا کیا جا رہا ہے جو صاحب قرآن ہے.
ساری امتیں پیچھے ہیں اور قرآن والا آگے ہے۔ میں نے کہا قرآن کریم ایک یتیم پر نازل ہوا اور وہ یتیم اتنا بلند ہوا کہ اقصا میں نبیوں کا امام بنا۔ میں مسجد اقصا کا ذکر ہوا، دعا کرتا ہوں اللہ اسے پنجہ یہود سے آزادی عطا فرمائے۔ بدبخت یہودی میری ملت کے معصوم بچوں کے سروں پر، معصوم آبادیوں پر، نہتوں پر بارود برسا رہے ہیں۔ یقین جانیے مناظر دیکھے نہیں جاتے۔ ان کی اصل دشمنی، ان کو اصل تکلیف جو ہے وہ میرے آقا کی عظمت سے ہے۔ مسجد اقصا میں ساری امتوں کے رسول پیچھے تھے اور میرا رسول مصلی پر تھا۔ یہ عظمت محمد ان سے ہضم نہیں ہوتی اور وہ مسجد اقصا کو اکھیڑ دینا چاہتے۔ میں نے مسجد اقصا کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے عرض کی، میں اب بھی آپ کے سامنے بھی دہراتا ہوں اور اپنی نجات سمجھ کے دہرا رہا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا کا سفر معراج 2 حصوں میں تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصا تک یہ اسراء ہے، اور پھر مسجد اقصا سے عرش معلی تک یہ عروج ہے، یہ معراج ہے۔ سمجھ آئے؟ سفر 2 حصوں پر ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک تک، زمین سے زمین تک، پھر زمین سے عرش معلی تک۔ دونوں حصوں کا جوائنٹ اور سنگم اقصا ہے، اقصا۔ میں نے کہا تو ہے سنگم اسراء و معراج کا، تو ہے سنگم اسراء و معراج کا، تو نے دیکھا وہ منظر کہ سب انبیاء ایک امی لقب کی کریں اقتدا۔ تو نے دیکھا وہ منظر کہ سب انبیاء ایک امی لقب کی کریں اقتدا، اور انتہا جس سفر کی ہے عرش بری، ابتدا اس سفر کی تیری سرزمین، اور تیرے معمار بانی تجھے بنانے والے اقصا، اور تیرے معمار حضرت سلیمان ہیں، اور تیرے فاتح عمر اور سلطان ہیں۔ فاروق اعظم نے پہلی دفعہ تجھے فتح کیا، پھر صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا، عمر تو پھر عمر ہے نا، فاروق تو فاروق ہے۔ عجیب جری صحابی رسول ہے، جری جرت والا، بٹخیلا والو۔ جس دن فاروق اسلام لائے تھے مسلمانوں کو بیت اللہ مل گیا تھا، اور جب خلیفہ بنے، حکمران بنے، تو مسلمانوں کو بیت المقدس بھی مل گیا۔ دونوں قبلے فاروق کا احسان ہے اس امت پر۔ تیرے معمار حضرت سلیمان ہیں، اور تیرے فاتح عمر اور سلطان ہیں۔ سب یہود و نصارا
ہیں دشمن تیرے وارث فقط یہ مسلمان ہیں۔ تو میرے آقا کی عظمتوں کی عینی گواہ ہے۔ مسجد اقصی میرا قبلہ بھی ہے، میرا مرکز عقیدت بھی ہے، میرا محور محبت بھی ہے، اور انبیاء کا مسکن بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقصی میں، مسجد اقصی میں 1.25 لاکھ نبیوں اور رسولوں کی امامت کروانے کے بعد میرا عروج شروع ہوا، بلندی کا سفر شروع ہوا۔ 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول بھی نیچے رہ گئے، 7 آسمان بھی نیچے رہ گئے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ گیا، جنت المأوا بھی نیچے رہ گئی، عالم امکان بھی نیچے رہ گیا، مکان و لا مکان بھی نیچے رہ گیا، انسانی وہم و گما بھی نیچے رہ گیا، عرش معلا بھی نیچے رہ گیا، اور عبداللہ کا یتیم آمنہ کا لال قاب قوسین کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ اتنا عروج، اتنا عروج۔ بٹخیلہ والوں، اتنے عروج پر جا کر کہتے کیا ہیں؟ اصل تو یہ بات ہے، اتنی بلندی پانے کے بعد کہتے کیا ہیں؟ ذرا کان لگائیے سنیے۔ میری جیب میں تھوڑے سے پیسے آ جائیں تو میں ساتھ والوں کو بھول جاتا ہوں، میدے میں اچھا کھانا آ جائے تو ہمارے پاؤں تکبر سے زمین پر ٹکتے نہیں، حضرت اچھی گاڑی پہ بیٹھ جائیں تو پیدل چلنے والے کو انسان نہیں سمجھتے، لیکن محمد عربی کا ظرف تو دیکھیے، اتنا عروج پا کر، اتنی بلندی پا کر کہتے کیا ہیں؟ عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، الہ العالمین، فرش سے عرش پر آیا ہوں، زمین سے آسمان پر آیا ہوں، 3 تحفے لایا ہوں، التحیات بھی تیرے لیے، الصلوات بھی تیرے لیے، الطیبات بھی تیرے لیے، قولی عبادتیں بھی تیرے لیے، بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے، مالی عبادتیں بھی تیرے لیے۔ رب العالمین نے فرمایا محبوبم 3 تحفے لائے ہو، ہم بھی جواب میں 3 انعام دیتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے پیغمبر سلامتی بھی آپ پر ہو، رحمت بھی آپ پر ہو، برکتیں بھی آپ پر ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی خدا بندہ، یہ سلامتی، یہ رحمت، یہ برکت صرف مجھ پر نہیں، قیامت تک آنے والے میرے ہر نام لینے والے امتی پر بھی کر دیجئے۔ کیسا شفیق نبی ہے، کیسا رؤوف و رحیم رسول ہے۔ بٹخیلہ والوں، جنہیں آپ بھول گئے ہو، جنہیں میں بھول گیا، وہ عرش معلا کے عروج اور بلندی پر بھی ہمیں یاد رکھے ہوئے ہیں۔ ان پہ بھی کر دیجئے، ان پہ بھی سلامتی کر دیجئے، ان پہ بھی۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر، آج کی اس یادگار شب میں میں وعدہ کرتا ہوں، حشر تک تیرا جو بھی امتی تیری نسبت رکھتا ہوگا، تیرا نام لیتا ہوگا،
میں ان سب پر سلامتی بھیجتا رہوں گا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سب پر سلامتی ہو، سب پر رحمتیں ہوں، سب پر برکتیں ہوں۔ ہاں، قرآن کریم نے صحابہ کو بھی بلند کیا۔ وہ بکریوں کے چرانے والے، اونٹوں کے چرواہے، زمانے کے امی، لیکن جب محمد عربی کی زبان سے قرآن سن کر قرآن کے قریب ہوئے تو قرآن نے صحابہ کو کیا سے کیا بنا دیا۔ وہ کہا نا، وہ ذرے تھے تو صحرا بن گئے، وہ قطرے تھے تو دریا بن گئے۔ قرآن کی طاقت تھی۔ آج میں اور آپ دریا کیوں نہیں بن جاتے؟ ہمارے پاس بھی تو وہی قرآن ہے جو صحابہ پڑھتے تھے۔ فرق یہ ہے بٹخیلا کے دوستو، ہم نے قرآن کو مردوں کی کتاب بنا دی۔ بس بوڑھے کی روح پھنس جائے تو حافظ صاحب کو بلاؤ، یاسین پڑھے، جلدی خلاصی ہو۔ کوئی مر جائے تو 10 بچے بلا لو، جلدی سے اس کی روح کو ایصال ثواب کر دو۔ کتاب زندہ کو محض مردوں کی کتاب بنایا۔ یہ تو لینذر من کان حیا، یہ تو اس کی عاقبت سنوارنے کے لیے، اس کی زندگی میں انقلاب بپا کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی جو زندہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کتاب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، بس اپنا عنوان مکمل کرتا ہوں جو مجھے وقت دیا گیا اسی تک انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی ایک آیت ایسی بھی ہے بٹخیلا والو کہ اللہ نے اپنی پچھلی کتاب تورات جس قوم اور امت کو دی تھی ان کا شکوہ کیا، اور شکوہ بڑے عجیب انداز میں رب العالمین نے فرمایا۔ تھوڑا سا جلال بھی ہے اس میں، غصہ بھی ہے۔ میں تو کبھی کبھی وہ آیت پڑھتا ہوں تو ان پہ نظر تو جاتی ہی ہے، یہودیوں پہ۔ اپنے گریباں میں بھی جھانکتا ہوں کہ کہیں ہم تو اس مثال کے، اس تمثیل کے ضمن میں نہیں آ رہے۔ اللہ نے یہودیوں کے متعلق ارشاد فرمایا، سنیے آیت سنیے، فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار۔ یقین جانیے آنکھیں کھولنے کے لیے یہی آیت کافی ہے۔ میں بھی ترجمہ عرض کرتا ہوں، آنکھیں کھولنے کے لیے۔ بٹخیلا والو تنبیہ لایا ہوں، تنبیہ، غفلت سے بیدار ہو جائیے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ رب العالمین نے فرمایا جن بدبختوں کو میں نے اپنی کتاب، اپنا کلام تورات دی تھی، مثل الذین حملوا التوراۃ، جن کو میں نے تورات دی تھی، ثم لم يحملوها، انہوں نے میری کتاب تورات کی قدر نہیں کی، ناشکری کی، ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ قرآن کہتا ہے کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال تو گدھوں کی طرح ہے۔ کس کی طرح؟ آپ پشتو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ خرا، اس میں صحیح لطف ہے۔
ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کھوتا۔ جن لوگوں کو میں نے تورات دی انہوں نے قدر نہیں کی، ان کی مثال خروں کی طرح ہے، کھوتوں کی طرح ہے، گدھوں کی طرح ہے۔ گدھے کی پشت پر کتابوں کا بوجھ لاد دو یا اینٹوں کا ڈھیر رکھ دو، گدھے کو کوئی فرق نہیں پڑتا کتابیں ہیں یا اینٹیں ہیں۔ بدبخت یہودیوں نے میری کلام، میری کتاب تورات کی قدر نہیں کی۔ رب العالمین نے فرمایا کھوتے ہیں، خر ہیں۔ میں نے اپنے ضمیر میں جھانکا، قرآن کی ناقدری میں تو نہیں کر رہا کہیں؟ اگر آپ بھی جھانکی، مسکراہٹیں ختم ہو جاتی ہیں، یقین جانیے جسم لرزتا ہے۔ ذرا ضمیر میں جھانکیے، ہم نے قرآن کی قدر کی ہے، ہم نے قرآن کی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، ہم نے قرآن کے حقوق کو ادا کیا ہے۔ قرآن کریم کی ذمہ داریوں کو پوری نہ کرنے والے بدبخت، قرآن کریم سے دور رہنے والے بد نصیب، قرآن کو پس پشت ڈال دینے والے کج قسمت۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت 19ویں پارے کی پہلی آیت، وہ قرآن کے، یہ تورات والی تھی حمل التورات، اب قرآن والی بھی سن لیجیے۔ معاملہ تو حشر کے دن ہوگا، لیکن رب نے ہمیں پیشگی بتا دیا۔ حشر کے دن اللہ کی عدالت میں محمد عربی اپنی امت کے کچھ لوگوں کی شکایت کریں گے۔ 19واں پارہ، پہلا رکوع۔ حشر کے دن محمد عربی اپنی امت کے کچھ لوگوں کی شکایت کریں گے۔ وہ محمد جس کی زبان پہ کہ جس کے لبوں پہ کبھی حرف شکایت نہیں آیا، جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دیں، جس نے پتھر کھا کر بھی پھول پیش کیے، جس نے کانٹوں پر چل کے بھی ردائے رحمت عطا کی، ایسا شفیق پیغمبر حشر کے دن اپنی امت کے کچھ لوگوں کی شکایت کرے گا۔ اللہ نے پیشگی مجھے خبر دے دی، رحمت عالم شکایت کریں گے، یا رب وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ خدا بندہ میں شکایت کرتا ہوں، میرے جانے کے بعد میرے نام لیواؤں نے، میرا نام لینے والوں نے مجھ پر نازل ہونے والی کتاب کو ترک کر دیا، ہجر قرآن کا ارتکاب کیا، مہجوری قرآن، پس پشت ڈالا کتاب اللہ کو۔ کتاب کو پس پشت ڈالو گے، قرآن کی تعلیمات سے منہ پھیرو گے تو پھر یوں ہی فرقے فرقے ہو جاؤ گے۔ تم نے اللہ کی رسی کو چھوڑا، زمانے میں کہیں منہ دکھانے کے نہ رہے۔ اسرائیل بھی ہمیں مار رہا ہے، یورپ بھی جوتے لگاتا ہے، امریکہ بھی ٹھوکتا ہے ہمیں۔ اقبال کہتا ہے نا، علامہ اقبال، مسلمان کو جب جوتے پڑتے ہیں تو کہتا ہے جی کیا کریں، کمزور ہیں، ان کے پاس ساری ٹیکنالوجی ہے، دولت ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ بات نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن پہ بے زری سے نہیں۔ ٹیکنالوجی اور دولت نہ ہونے کی وجہ سے تمہیں جوتے نہیں پڑ رہے، تمہیں جوتے تو اس لیے پڑ رہے ہیں کہ تم اپنی بنیاد سے ہٹ گئے ہو۔
تمہاری بنیاد تھی قرآن. اور فارسی میں پھر یہی دکھ بیان کرتا ہے کہ خار از مہجوری قرآن شدی، خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنج گردش دوران شدی. قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہوئے ہو اور شکایتیں زمانے کی لگاتے ہو. نا بابا نا. وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ. قال رسول اللہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہ آخرین. اللہ اس قرآن کی وجہ سے عزت کے آسمان پر بٹھاتا بھی ہے اور اس قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ذلیل و رسوا بھی کرتا ہے. مجھ سے ایک آدمی کہنے لگا چلو ہم تو ترک قرآن کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوئے، یورپ کی ترقی قرآن پڑھنے کی وجہ سے. عجیب لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں. میں نے کہا او کم عقل کم کج فہم، ان کے لیے اللہ کا ضابطہ کچھ اور ہے. یہ تمہارے لیے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، یہ میرے لیے بات ہے، ان کے لیے نہیں ہے. ان کے لیے تو وہ حدیث ہے نا کہ اللہ کسی کافر کو مرنے نہیں دے گا جب تک کہ اس کے نیک عمل کا بدلہ سارے کا سارا دنیا میں نہ دے دے. ہمیں کوئی سرخاب کے پر لگے آخرت میں جنت میں بھی ہم جائیں اور یہاں بھی اونچے رہیں قرآن کو چھوڑ کر. جنت جانا ہے نا جی. بڑے فخر سے کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. لیکن ترک قرآن کی سزا تو ملے گی. آج امت کو جو سزا مل رہی ہے وہی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے. حضرت مولانا عزیر احمد صاحب نے بڑی خلوص اور حضرت مولانا توقیر صاحب، مولانا ساجد صاحب میرے ساتھ رابطے میں رہے، مجھے حکم فرمایا کہ یہاں میں حاضری دوں. میرا ایک مزاج ہے کہ جب بات کو مکمل کرتا ہوں تو اللہ کے ذکر پر مکمل کرتا ہوں. مجھے جو وقت دیا گیا تھا میں عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے ابھی ہم نے، تو ایک دفعہ مل کر اللہ کا ذکر کر لیں. پیر طریقت نہیں ہوں، یہی تو المیہ ہے. بس ایک عادتاً اللہ کا نام بلند کرنا، کوئی بیعت نہیں کروانا چاہ رہا آپ سے. آج کل یہی مسئلہ ہے کہ القابات بڑھ گئے ہیں اور علم کم ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب علم اٹھ جائے گا. پوچھنے والے نے کہا علم کیسے اٹھ جائے گا؟ کوئی حروف اٹھ جائیں گے یا کتابیں اٹھا لی جائیں گی؟ فرمایا نہیں کتابیں تو بڑی ہوں گی. جتنی کتابیں آج اس کی ایک چھوٹی سی چپ میں پورے کی پوری لائبریری ہیں. کتابیں تو بڑی ہیں، علم نہیں ہے. صرف سٹائل ہیں، القابات ہیں، جامع المعقول والمنقول، اسوۃ الصلحاء، فلاں اور فلاں اور فلاں، اندر سے خالی. وہ کشمیر میں بارش ہو رہی تھی، ایک کمرے کا گھر تھا، باہر زور سے دستک ہوئی، دروازہ کھولو بارش ہو رہی ہے، بھیگتا ہوں، جلدی دروازہ کھولو. وہ اندر سے آدمی جلدی آیا دروازہ کھولنے. اس نے کہا پہلے پوچھ تو لوں ہے کون. اس نے دروازے کھولنے لگا، پھر پوچھا کون ہو. اس نے باہر سے کہا خطیب اسلام، شہنشاہ خطابت، پیر مغاں، فلاں ابن فلاں، رہبر شریعت، جامع المنقول بغیر معقول. وہ اندر سے دروازہ کھولنے لگا تھا، اس نے فوراً بند کر دیا. اس نے کہا اتنے بندوں کی جگہ نہیں ہے. اس نے باہر سے کہا میں ایک ہی ہوں. اس نے کہا ایک ہی ہے اور اتنے بڑے نام ہیں. یہ قیامت کی نشانی ہے. یقین جانیے علم کم ہو گیا ہے، القاب بڑھ گئے ہیں. القاب ذرا سادگی کی طرف، اوریجنلٹی کی طرف آ جائیے. پڑھیے نا ذرا، زبان اپنی سجا لیجئے، تر کر لیجئے اللہ کے ذکر سے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.
پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ 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 بالائی پر پستی میں ویرانوں میں بستی میں آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جن و بشر حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر جن و بشر حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر شام و سحر اور رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیان تو ہوا ختم ابھی میرے جو 2-3 منٹ باقی ہیں میرا ایک رفیق سفر ہے بڑی اچھی نعت پڑھتا ہے پہلے میں اسے موقع نہیں دیا تھا ابھی مجھے دیکھ رہا تھا مجھے نہیں موقع دینا تھا صرف 2-3 منٹ کے لیے آ جائے ایک نعت پڑھے آپ اس کی نعت سنیں داد دیجئے سبحان اللہ کہیے آ جائیں جی اس کے بعد انشاءاللہ اگلا نظم مولانا توقیر صاحب پھر بتائیں گے محمد ایان محمد جاوید اول محمد حماس عطا اللہ اول مذکر زور زمین خان اول محمد عامر امان اللہ دوم شہود اجلال ذاکر حسین دوم منیر محمود ناصر محمود دوم سرفراز خان فیاض خان دوم عاصم عمر حیات دوم دانیال امین اسلم صادق دوم محمد موسیٰ محمد حدیث سوم محمد فرداد امجد علی سوم شعیب اختر محمد سوم محمد ایام محمد نثار دریم پوزیشن محمد حامد اشتیاق خان دریم پوزیشن حاجد احمد شہزاد احمد دریم پوزیشن بدین آباد ہم معشومان شاہویدت کی سبق کے حاضرین تکرمی بعضی معشومان داسی دی چاہوی درے کالا الحمدللہ زمون سر سبق ہوئے دے لیکن پدرے کالے کہ آخری یوان آخنا در کری ناغنم ندے ندے چما چوبے بختیوا دے بیمارائی پا حالت کی بار حالت کے الحمدللہ ہم سبق تر آخری دے
بعضی ماشومان څلور میاشتې، بعضی یو کال، بعضی دوه کاله. دغه مختلف طلبه کرام دي. عامر امان الله 4 ماہ، محمد ایان سردار علی 4 ماہ، محمد شریف سردار علی 4 ماہ، محمد حارث حیات خان 4 ماہ، منیر محمود ناصر محمود 4 ماہ، محمد ماجد روزی خان 4 ماہ. محمد احمد فضل اعلیٰ 1 سال یو کال. میں اپنے مہمان خصوصی حضرت مولانا سید حفظ الرحمان شاہ علیم صاحب کی دعوت میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ان طلبہ کے سروں پر دست شفقت رکھیں. محمد احمد فضل اعلیٰ 1 سال، شعیب اختر محمد 1 سال، سرفراز خان فیاض خان 1 سال، محمد معاذ فیاض خان 1 سال، محمد سعد عمر حیات 1 سال، عامر علی امجد علی 1 سال، تنویر محمود ناصر محمود 1 سال، سید محمد گوہر رحمان 1 سال. دے طلبو الحمدللہ یو کال کی یو رازمین نظر گئی. اور بعض طلبوں بھوک کالو پوری ابو کے رازمین نظر گئی. نہال خان عبد الوارث 2 سال، 2 کال کے الحمدللہ 2 رازمین نظر گئی. محمد عاصم عمر حیات 2 سال. ومطلبوں انعام بردیگی بیٹوں میں سر ہوئے. محمد عاصم ابوبکر صدیق فضل اعلیٰ 2 سال. محمد فہد زمیول 3 سال. محمد انس حیات خان 3 سال. محمد سریس حیات خان 3 سال. الحمدللہ کے معاشمان میں ماشاءاللہ کے معاشمان بدریوں کا انبیوں کے راستے نظر گئے. اور الحمدللہ بدریو جی کا مستاذ دے سبق پڑھتا ہوئے راغم بدریوں کا انبیوں کے راستے نظر گئے. وستقبلوا والدكم طلباء الكرام دي. ختموا والدكم طلباء الكرام دي. آوي دعوت ورکوم چاوي لازم. محمد موسى محمد حديث الحمدلله بيرحب صدمه. سيد محمد معتصم جوهر الرحمن بيرحب صدمه. الحمدلله بریم کالو کی زمونږ د مدرسې وشوه او دا اولنی طلبه کرام د جوړې دلګي د حفظ سره وکړو. او الحمدلله د وفاق امتحان کوم چې وفاق المدارس العربیه د هغې امتحان یې موروثه کړی. محمد سعد عمر حیات، محمد فرداد امجد علی، ابوبکر صدیق وقار احمد، امیر حمزہ شکور احمد، محمد عمیر محمد عارف، محمد انس حیات اللہ، محمد عثمان محمد سہیل، محمد ماجد روزی خان، ساجد روزی خان. وسکم طلبه کرام چې زموږ سره مسابقه کې شریک وو، نو هغوی ته دعوت ورکوم چې هغوی راشي او د اساتذې کرامو له لاس نه خپل شریک مسابقه کوم سند د هغوی وصول کړي. مسابقه والا طلبه کرام صرف شریک مسابقه
وذاك مسابقة شو خان اسلم سالک ماشاءالله تاسو به خبرې چې پولیسه دوه واپس واخلي ماشاءالله دا وایي چې میلمان راغلی دی نور میلمان راغلي دی وایي خوشحاله دي ماشاءالله الفائز بالمركز الثاني محمد زاہد دوست محمد خان جس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے الفائز بالمركز الاول اسمه الكريم محمد عاصم عمر حیات بارک اللہ فی الجمیع اللہ دی ټول مبارک او بختور کی سر زمین اس کے بعد